میدان محشر جب قائم ہوگا، جب قیامت آئے گی، دنیا کا وناش ہوگا، وہاں کا جو ایک دن ہوگا 25,000 سے، کوئی درخت اور کسی دیوار کا سایہ نہیں، کوئی درخت نہیں ہوگا، تمام پر زمین پر پٹ میدان، اور وہاں حساب کتاب ہوگا، لوگ اپنے اعمال کے حساب سے ناک تک گردن پر سر پر پسینے سوال آپ سب کافی نہ ماں اپنے بچے کو یاد کرے گی نہ بچہ اپنی ماں کو۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، قرآن میں اللہ کہتا ہے ڈرو اس دن سے جس دن ایک بھائی بھائی سے بھاگے، اولاد والدین سے بھاگے، ماں باپ اولاد سے بھاگے، ایک لوتا بیٹا ہے جس کے بغیر ماں زندہ نہیں رہ سکتی تھی، قیامت کے دن وہ دیکھے گی کہ میرے بیٹے کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، میرا بیٹا ایک نیکی کی خاطر جہنمی بن رہا ہے، ماں ایک نیکی نہیں، چونکہ وہ آخرت ہے، دنیا نہیں، آخرت ہے، آخرت میں کوئی یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منهم یومئذ شأن یغنیہ، سارے لوگ اپنے اپنے معاملات میں اتنے مشغول ہوں گے کہ کوئی کسی کا بھوکا نہیں ہے، نعت سنو اور خوب جنت میں کود کے چلو۔ سرکار غوث اعظم 40 سال تک عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھے، 40 دن نہیں، 4 سال نہیں، 40 برس، اب پوری رات ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کے پورا قرآن، اور جہاں وہ اللہ کے ولی تھے، ماں کی گود کے ہی ولی بن کے پیدا ہوئے، ان کے بارے میں آیا ہے کہ جب وہ مکہ جاتے تھے فرشتے ان کے آگے آگے چلتے تھے، کرتے تھے بچوں راستہ خالی کر دو، اس راستے سے بچپن سے ولی تھے، ان کو 40 سال تک شام کی فجر پڑھنے کا جاتا، ان کو 100 اساتذہ کے دروازے پر جا کے علم حاصل کرنے کی ضرورت، ان کو 91 سال تک خوف خدا میں جینے کی ضرورت ہے، درخت کے پتوں کو کھا کر 25 سال تک صحرا اور جنگلوں میں رہے، بس کھیل تماشا ہے، جنت مل جائے، دنیا میں لڑکی کے پیچھے پاگل رہے جنت مل جائے، ساری زندگی فجر چھوڑتے رہے جنت مل جائے، جلسہ جلوس کو ویران کر دیں اجاڑ دیں جنت مل جائے، مسجد کے در و دیوار کو اجاڑ دیں جنت مل جائے، من کی غلامی نہیں چلے گی، شریعت کی غلامی، اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجا ہے، محبوب کی پیروی میں دونوں جہان کی بھلائی، لوگ خواہشات کے غلام، جیسے کافر خواہشات کے غلام، جس کو چاہا جب تک چاہا پوجا، جب چاہا جس کے سامنے چاہا سر جھکا، کبھی درخت کے سامنے، پیڑ کے سامنے، کبھی گائے کے سامنے، کبھی بیل کے سامنے، کبھی سورج کے سامنے، کبھی اگتے سورج، کبھی ڈوبتے سورج، نہ جانے کہاں جس کے سامنے جہاں دیکھا سر جھکا، کوئی اس کا حساب لینا دینا نہیں، کوئی اس کے پاس کوئی گائیڈنس ہے، جس نے جس کو جہاں دیکھا، جس میں طاقت دیکھی اسی کو خدا کی انسان بندر کے سامنے ذلیل نہیں ہوگی، ہماری پیشانی کسی درخت کے سامنے ذلیل نہیں ہوگی، ہماری پیشانی کسی چشندر کے سامنے ذلیل نہیں ہو رہی، ہم کسی سانپ، کسی ہاتھی، کسی گائے کو خدا نہیں کہہ رہے ہیں، ایک خدا کو مانا، بے شمار جگہوں پہ پیشانی ذلیل بچ، یہ اسلام لانے کا سب سے بڑا بینیفٹ ہے کہ کہو لا الہ الا اللہ، there is no any God but اللہ، اللہ میرا معبود ہے، اب جنت تو وہاں ملے گی، اس دنیا میں در در کی ٹھوکر کھانے سے پیشانی بچ گئی، اور یہ دلیل بن کر اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجا، دلیل بنا کر، جو سورج کو پوچھتا ہے، میرے مصطفیٰ کی انگلی کا اشارہ پا کے سورج ٹوٹا واپس، سورج کو تم نے طاقت دے کر کے خدا کہا تھا نا، وہ طاقتور سورج، تو طاقتور مصطفیٰ کے اشارے پہ غلامی کر رہا ہے،
تم نے چاند کو خدا کہا تھا نا، یہ چاند مصطفیٰ کا اشارہ پا کے دو ٹکڑوں میں بڑھ گیا۔ تم نے پتھر کو خدا کہا تھا، پتھر مصطفیٰ کے پائے اقدس کو پا کے اپنے سینے پہ نقش مار دیا، پتھر مصطفیٰ کو سلام کرا۔ تم نے سانپ کو خدا کہا تھا، یہ سانپ مصطفیٰ کے غلاموں کی غلامی ہے۔ تم نے سمندر دریا کو خدا کہا تھا، تو دریا مصطفیٰ کے غلاموں کے لیے دھول میں تبدیل ہو جائے۔ جس درخت کو تم نے خدا کہا تھا، وہ درخت مصطفیٰ کو سجدہ کر رہا ہے۔ اس لیے اے ساری دنیا کے لوگوں، اگر تو تلاش کرتا ہے کہ میرا خدا کون ہے، آ جاؤ میرے محبوب کے پاس۔ جن جن چیزوں کی تو پرستش کرتا ہے جس کو خدا کہتا ہے، وہ ساری چیزیں مصطفیٰ کے اشارے۔ اب جب دنیا مصطفیٰ کے پاس پہنچے گی، اب وہاں اس کو زیادہ دیر نہیں لگے گی خدا کی معرفت حاصل کرے، کیونکہ جو سب سے زیادہ طاقتور ہے وہ درخت سجدہ کرے، جن کا کلمہ پتھر پڑے، جن کے اشارے پہ سورج و چاند گردش کریں، یہ اپنی پیشانی زمین پر ٹیکے ہوئے اور کہتا ہے سبحان ربی الاعلی، مطلب اتنا طاقتور مصطفیٰ جس کو خدا کہتے وہی خدا ہے، جس کو سجدہ کرے وہی مسجود ہے۔ تو اب دنیا کو سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ محمد عربی خدا کا پتہ بتانے آئے ہیں، اس لیے اللہ نے کہا قد جاءکم برہان من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے دلیل بن کے مصطفیٰ آ گئے۔ مصطفیٰ کو دیکھو خدا سمجھ میں آئے گا، انہیں دیکھ لے دنیا کی سچائی سمجھ میں آ جائے گی۔ آپ کو سچائی مصطفیٰ دونوں جہان کی واسطہ، جو حضور کو پڑھے گا وہ جانے گا، جو سرکار دو جہاں کی بایوگرافی کا مطالعہ کرے گا وہ جانے گا، اور جو تماشا دیکھے گا جائے گا تو ساری زندگی کلمہ کے پیچھے۔ اتحیات تو سارے لوگ پڑھتے ہیں، لیکن اتحیات کروڑوں میں پڑھی۔ سبحان ربی الاعلیٰ تو مرد عورتیں کروڑوں کی تعداد میں لوگ پڑھتے ہیں، لیکن سبحان ربی الاعلیٰ لاکھوں میں کوئی۔ سجدہ ابھی بھی میں نے مسجد میں آج دیکھا بس ایسے ہی جیسے چونچ مار، جب سجدہ میں سارے پارٹس کا سجدے کی حالت میں ٹھہرنا لگے، پھر وہ بیٹھ جائے تو سارے پارٹس اپنی جگہ پہ سیٹ ہو، پھر اس کے بعد دوسرا سجدہ کرے، لیکن وہ ایسے کرتا چونچ مار، اپنے من میں نماز پڑھ رہا ہوں، اسی بات ہے وہ نام سن کے بھاگ جائے، وہ کیسے جانے کہ حدیث میں کیا ہے، وہ کیسے جانے کہ قرآن میں کیا ہے۔ جو نعت پڑھتا ہے وہ حدیث نہیں پڑھتا ہے، وہ بھی تو ساری زندگی نام بھی پڑھے گا، وہ بھی نہیں جان پائے گا کہ نام کیا ہے، سنیت کیا ہے۔ اس لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ نام پڑھنا ضروری ہے، دین سیکھنا ضروری ہے، جو ضروری ہے اس کو کرتے نہیں ہے۔ 2 ٹکا کمانے کے لیے صاحب لوگوں کو بیوقوف، 2 ٹکا کمانے کے لیے صاحب اپنے خربوں کی جنت کو داؤ پہ لگائے، 2 ٹکا کمانا۔ جیسے تم انجینئر بنتے ہو 2 ٹکا کماتے، تم ڈاکٹر بنتے ہو 2 ٹکا کماتے، تم کو نہ نماز کی فکر ہے، نہ روزے کی فکر ہے، نہ آخرت کی فکر ہے، نہ قبر کے سوال جواب کی فکر ہے، نہ قرآن پاک میں جو خربوں نصیحتیں ہمارے لیے ہیں اس کے پڑھنے کی فکر ہے۔ بس فزکس کیمسٹری بایولوجی زولوجی بوٹنی پڑھا، نوکری ملی، 1 لاکھ روپے مہینہ کمایا، پیٹ بھرا، چھوٹا سا گھر بھرا، چھوٹی سی سوئفٹ خریدی، اور اترایا، چکر آیا، گرے، مر گئے، اب ساری دنیا ختم۔ اب جہاں گئے وہاں کا ایک دن 50,000 کا۔ یہ بتاؤ کیا کرو گے وہاں، کیا ہوگا وہاں؟ نہ کوئی پرسان حال نہیں ہوگا وہاں۔ ہاں یہ نہیں بولے گا کہ مالک ہم نہیں جانتے تھے، نہیں، جمعہ کے دن تم کو بتایا جاتا تھا اللہ حق، قرآن حق ہے، نبی حق ہے، جنت جہنم حق ہے، ہر ادھر کی کتاب میں تم کو بتایا جاتا تھا کہ جنت حق ہے، جہنم حق ہے، قرآن حق ہے۔ یہ آخرت تم روزانہ لاشوں کو کاندھے پہ اٹھاتے تھے جو تمہاری طرح تم سے زیادہ طاقتور تھا، لیکن فجر کے بعد اس کی موت کا اعلان ہوا، ظہر کے بعد تم اس کو دفن کر کے قبر سے آ گئے، اگر پھر بھی تم کو ہوش نہیں آیا کہ ہو سکتا ہے کل فجر کے بعد میری موت کا اعلان ہو جائے، تم یہ سوچے کہ یہ مرا ہے میں تو نہیں مروں گا، اس لیے تم دنیا میں مست رہے۔ اذان کی آواز تجھ کو بلاتی تھی، کھانا پینا تو سور چھچندر سب کو اللہ روزی دیتا ہے، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها،
कुरान साफ कहता है कि जमीन पे चलने वाला कोई चौपाया ऐसा नहीं है जिसकी रोजी का जिम्मा अल्लाह ने न लिया हो। काफिर अल्लाह को गाली देता है मगर अल्लाह उसे रोजी, जो अपनी इज्जत बेचकर तवायफ के कोठे पे 2 रुपया कमाती है अल्लाह उसे भी रोजी देता है। सुअर, बंदर, चुचंदर, सांप, उसको अल्लाह रोजी देता है। जो अल्लाह को गाली देता कहता है कि कोई अल्लाह नहीं है, वह नास्तिक महाअल्लाह, अल्लाह उसे भी रोजी देता है। सारी कायनात का खालिक अल्लाह है, सबको इख्तियार, चाहे भले ही अपनी जबान में जो कहे वो बोले कि साहब उस खुदा को जो अपनी जबान में गुजरानी में, सुरियानी में, अंग्रेजी में, हिंदी में जो कहे वो बोलता है कि गॉड इज गॉड, अल्लाह एक है जो सारी दुनिया को पैदा किया है। ये बहुत सारे लोग हैं जो किसी राजा के बेटा को खुदा, जो खुद माँ के पेट से पैदा हुआ है, जो एक राजा का बेटा है, ये खुदा कैसे हो सकता है? जो अपने माँ के पेट में रहा, पैदा हुआ, उसकी माँ थी, उसका बाप था, तो दुनिया का खुदा है, उसका कोई न माँ है न उसका बाप है, तो लम क्यों लगे? और ये इस राजा के बेटा को होता है। अब उनको कहा जाए तो वो कहता है कि हाँ ये उस खुदा का ये अवतार बन करके अब तरह खुराफात में लोग गुम हो गए। खुदा का अवतार पैगंबर बनकर बनता है, खुदा बन के कोई आदमी की शक्ल नहीं, तो अब वो अपने हिसाब से कर रहा है। मगर ये कह रहा हूं आपसे कि उसको जैसे चाहे वो बोलता है, लेकिन सच्ची बात ये है कि दुनिया का खालिक हमारा अल्लाह है। वही सबको पैदा किया है, वही सबको मौत देता है, वही सबके लिए जन्नत और जहन्नम वहां बनाया है। जो यहाँ ईमान लाया अच्छा काम करे उसके लिए जन्नत है, जो यहाँ ईमान नहीं लाए बुरा काम करे उसके लिए आग है। और इस दुनिया में रोजी सबको मिलेगी, कोई भूखा नहीं मरेगा। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अलल्लाहि रिज़्कुहा, जमीन पर चलने वाला कोई चौपाया ऐसा नहीं है जिसको अल्लाह रोजी नहीं देता। इन्नल्लाह हुवर रज़्ज़ाक़ु ज़ुल कुव्वतिल मतीन, अल्लाह जबरदस्त रोजी देने वाला है, इसलिए अल्लाह इनको भी रोजी देता है, एक को भी देता है, नमाज को भी देता है। इसी पॉइंट को अगर आप और से सुन लें तो मसला हल, क्योंकि गौर से सुनते ही नहीं। आप बोलते कि मौलाना साहब तकरीर अपने हिसाब से करते हैं, जो वो रट में आते हैं, अपना मसला सुना दिया, अपना नाम दिया, चला दिया। जैसे कोई आया नाम पढ़ा तो आया अपना पढ़ा, चला दिया। वैसे ही मौलाना साहब अपना गा रहे हैं, गा बजाते चलिए। दीन कुरान सुना, हदीस सुनाते, ये वो काम है जो अंबिया और मुरसलीन के गुलाम बनकर उलमाए कराम कर रहे हैं। यही पैगाम अंबिया कराम पहुंचाते थे। तुम अपना मकसद हयात पहचानो, तुम जानो कि तुम क्यों पैदा हो, और उलमा अंबिया के वारिस बनकर तुम तक सच्चाई पहुंचाते हैं कि दुनिया की वास्तविकता क्या है, हकीकत क्या है, हम क्यों पैदा होते हैं, क्यों मर जाते हैं। ये सच्चाई यही है कि रोजी सबको मिलेगी। जो रोजी सबके लिए है उसके लिए मेहनत देखिए कितनी, 30 साल पढ़ना, 30 साल नौकरी करना, यह है उस वो रोजी जो रोजी बंदर छुछंदर सबको मिलती, उसके 30 साल पढ़ना, 2-4-5 साल एप्लीकेशन फेस करना, मारी सऊदी अरब जाना, अमेरिका जाना, 2 टका कमाना, घर बनाना, खाना, शादी ब्याह करना, तो बच्चा पैदा करना, उसके बाद मर जाना। ये रोजी जो सबके लिए, उसके लिए इतनी मेहनत है। मगर जन्नत सबके लिए नहीं, जन्नत करोड़ों में किसी किसी के लिए। अल्लाह ने रोजी का सबके लिए वादा किया, सबको रोजी मिलेगी। अल्लाह को गाली दो तो भी रोजी मिलेगी, नमाज नहीं पढ़ो तो भी रोजी मिलेगी, ज़िना करो, शराब पियो, जुआ खेलो, सबको रोजी मिलेगी। मगर जन्नत सबको नहीं मिलेगी, जन्नत करोड़ों में किसी किसी को। और जन्नत किसको? इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, जो ईमान लाया, अच्छा काम किया, यहाँ इज्जत की रोजी मिलेगी, मरने के बाद उसका बाकी जन्नत। इल्लल्लज़ीना आमनू, जो ईमान लाया, अच्छा। तो मैं 24 में जो रोजी के लिए 12 घंटे में मारे जो रोजी सबके लिए 12 घंटे जन्नत
साल रहे, जहां महासंखों साल रहे, उसके लिए 12 घंटे अगर बंदा पागल हो तो आदमी समझेगा हाँ असल है, हकीकत है, सच्चाई है। जहाँ खरबों साल रहना है तो जन्नत हमारे लिए है कि नहीं है, बंदा डरता रहे, उसकी तैयारी करे। ये लोग देखेंगे तो कहेंगे हाँ ये मकसद हयात को पा लिया। जो रोजी कोड़ी के लिए भी, जो रोजी समाज का निकम्मा जो पाले सदा है उसके लिए भी है। यहाँ अरबों में खेलने वाला आदमी ऐसे सूख के कांटा हो गया, शुगर में अटैक किया और सारा गोश्त को शुगर चाट गया। और जिसका 2 पांव नहीं है वो रेलवे स्टेशन पे भीख मांग रहा है, इतना मोटा ताजा है कि उसको देखने के बाद आदमी दंग रह जाता है। पांव दोनों नहीं है, पाले सदा, लेकिन मोटा ताजा है साहब, बॉडी से जैसे चर्बी फट जाएगी। और यहाँ 1000 एकड़ जमीन का जोतने वाला शुगर ने कीमत की तरह सारा गोश्त चाट खा गया। इसका मतलब है अगर मेहनत से बंदा खाता, ये अरबपति को खूब ज्यादा मोटा रहना चाहिए, और वो बेचारा पाले सदा भिखारी जिसको कमाता नहीं, उसको कम रोजी मिलती है, उसका बदन टूट जाना चाहिए। लेकिन यहाँ उल्टा मामला है, जो कमाता नहीं है वो चर्बी फूट रही है उसके बदन से, और जो 1000 एकड़ का जमीन का मालिक है या सूख के कांटा हो रहा है। पता चला रोजी कमाई की बुनियाद पर नहीं मिलेगी। अल्लाह ने जिस जानदार को पैदा किया है सबको रोटी देने का दाने वाला है। बंदर, चुचंदर, सुअर, हाथी, गाय, भैंस, बैल, सबको सुअर जैसा खतरनाक जानवर जो बिल्कुल नजीस से ऐन है, अंग अंग उसका नापाक है, लेकिन वह सुअर भी खाते। कुत्ता, जिसको कुत्ता कह करके लोग कुर्बित करते हैं कि कुत्ता है, वो कुत्ता को भी रोटी मिलती है। मछली, जो नील मछली जो रोजाना की खुराक उसकी मनों में है, वो समंदर में छोटी छोटी मछलियां अल्लाह ने पैदा कर दी ताकि बड़ी मछली छोटी मछली को खा कर जिंदा रहे। सांप नाबीना जो दरख्त की सबसे ऊंची टहनी में लिपटा हुआ रहता है, अल्लाह परिंदों के जरिए रोजी सबके लिए, जन्नत सबके लिए नहीं है। तो अक्लमंद है वो जो रोजी के लिए कम मेहनत करे, जन्नत के लिए ज्यादा मेहनत करे। और बेवकूफ है वो जो जन्नत की फिक्र ही ना करे और दुनिया की रोजी के लिए मारा मारा फिरता रहे। और ये मेरी बोली नहीं है, ये बोली मुस्तफा की। आका फरमाते हैं हदीस में, या अल खज्जसु मन दाना नफ्स व अमील लिमा बादल मौत वल आजिसु मन अतबा नफ्सहु हवाहा सुम्मा व तमन्ना अलल्लाह। मुस्तफा कहते हैं तबाई जीज़मन, अक्लमंद है वो जो अपने नफ्स को दबाता रहे, नफ्स को कुचलता रहे और मरने के बाद की तैयारी करता रहे। वो अमीला लिमा बादल मौत, मरने के बाद जो एक अपार दुनिया है, जो एंडलेस दुनिया है, जिस वक्त का कोई खात्मा ही नहीं है, उस दुनिया की तैयारी करता रहे। इस दुनिया में ऐसे रहे जैसे कोई मुसाफिर रहता, दुनिया में ऐसे रहे जैसे कोई एक मुसाफिर रहता, अजनबी रहता। लीव इन दिस वर्ल्ड एज इफ यू आर ए स्ट्रेंजर और ए ट्रेवलर, कुन फी दुनिया कअन्नका गरीबुन और आबिरु सबील। दुनिया में ऐसे रहो जैसे एक मुसाफिर रहता है, मुसाफिर रहता है। और हुजूर फरमाते हैं वल आज मन अतबा नफ्सहु हवाहा व तमन्ना अलल्लाह। हमारे और आपके जैसे 90% आदमी जैसे जीते हैं, उसी के बारे में हुजूर ने इस हदीस में कहा। सरकार क्या फरमाते हैं, वल आज बेवकूफ अहमक है वो कौन, मन अतबा नफ्सहु हवाहा, जो ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी करे, जो अपने नफ्स की ख्वाहिशात, ये खाओ ठीक है, ये चौमिन खाओ, बर्गर खाओ, ताड़ी पियो, शराब पियो, रात भर मोबाइल चलाओ, ये खाओ वो खाओ, या जो खाओ सब खाओ, नमाज साहब शराब पियो, सूद खाओ, जुआ खेलो, मस्ती करो, अपनी खूबसूरत बीवी को छोड़कर किसी साहब दलित की किसी काली कलोटी साहब टाइन औरत के पीछे पागल हो जाओ, अपनी खूबसूरत बीवी को छोड़ करके सेना के लिए सब साहब मुसहरों और गरीबों के मोहल्ले में जाके उनकी बहू बेटी को सुनते रहो। बड़े बड़े अरबपति खूबसूरत बीवी को छोड़ के मजदूरी करने वाली, खेत में जो नापाक रहने वाली, काली कलोटी गंदा रहने वाली, उस औरतों के पीछे पागल रहता है और घर में अपनी खूबसूरत हूर जैसी बीवी से लड़ाई करता है।
اس کو گالی دیتا ہے، مارتا ہے، اس کو باپ کے گھر بھیج دیتا ہے، اور ہمیشہ ناپاک رہنے والی پھونڈی اور صاحب ضدی اور کالی کلوٹی تھوتنی چوڑیل کے پیچھے پاگل رہتا ہے۔ بے شمار لوگوں کی کہانیاں سماج کے اندر موجود ہیں۔ کیا کہا؟ یہ نفس کی پیروی کرے، وہ تمنا اللہ، اور امید لگا کے بیٹھے کہ اللہ جنت دے گا، وہ تمنا اللہ، اور امید لگا کے بیٹھے کہ اللہ جنت دے گا۔ یہ حدیث پاک اگر دل سے پڑھو گے تو سینہ پھٹ، اگر دل سے پڑھو گے تو سینہ پھٹ جائے گا۔ اے لڑکے ایک تماچا مارے میں چل جائے گا۔ باپ تو نام سن کے بھاگ گیا، تم کیوں بیٹھا ہوا؟ بھاگو گھر میں۔ جس کو تقریر سننا تھا تو وہ بھاگ گیا نام سننے کو، قوالی سننے کے لیے بھاگ۔ اب حدیث کون سنے گا؟ یہ بندر جو ہنس رہا، بتائیے، یہ سامنے ہنس رہا، ہنسنے والا بچہ ہے، بات اس کا نام سن کے بھاگ۔ اب صبح اٹھے گا کل، وہ دال پسنی لے گا اور کمانے کے دن بھر چلے گا، دن بھر مارے مارے تھے، 2 روپے کمائے گا، بولے گا ہم سے بڑا کوئی، ایک چھوٹا سا گھر بنا لے گا، بولے گا ہم سے بڑا کوئی، ایک چھوٹی سی سوٹ خرید لے گا، بولے گا ہم سے بڑا کوئی۔ لتا منگیشکر کے پاس کروڑوں کی بات، خربوں کا بنگلہ ہے، لیکن وہ بولی تھی I like to leave this world، میں اس دنیا کو چھوڑنا چاہتا ہوں، the times of اور اس میں وہ بولتی کتنا کہانی سن، کتنے اپنے گھر میں سامان کو سجاؤں، پھول کا گملہ ہو کر اس کا گملہ کر، دن بھر کیا کرو، پیسوں کی کوئی تو ہے، کروڑوں کا سیوا، کبھی امریکہ، کبھی یورپ، نارتھ فرانس، کینیڈا، آئرلینڈ، بینکاک، ملیشیا، انڈونیشیا، کہاں نہیں گھومی وہ عورت، بلبلیں، لیکن مزہ کرنا چاہیے، چارلی چیپلن، زندگی میں مزہ ہے، اب میں رونا چاہتا ہوں، اب تم سوئی گٹکا سگریٹ اور چھوٹا سا بغیر پلاسٹر کے گھر لے کر کے مزہ لینا چاہتے ہو، کیسے مزہ کرو؟ اور خربوں میں کھیلنے والا تو مرنا چاہے، اور خربوں میں کھیلنے والی مرنا چاہے۔ اب تمہارا عقیدہ روشن ہو رہا، تمہارے قرآن کا پیغام سر چڑھ کے بول رہا ہے۔ کیا بول رہا ہے کہ دنیا نے تو سوچا تھا فیکٹری ڈالوں گا مزہ مل جائے گا، بمبئی میں گھر بناؤں گا مزہ مل جائے گا، لندن گھوموں گا مزہ مل جائے گا۔ ارے اللہ نے مزہ لندن گھومنے میں رکھا ہی نہیں، نہ صوفہ میں، نہ گدا میں، نہ انووا میں، نہ فارچونر میں، نہ جاگوار کمپنی کی 10 کروڑ کی کار میں، نہ بمبئی کے 100 منزلہ مکان میں، نہ برج خلیفہ دبئی میں، نہ امریکہ کے ساتھ وائٹ ہاؤس میں، تو سکون ہے کہاں؟ انجینئر زہر کھا کے مر رہا ہے، وہ ڈاکٹر کلکتہ کا دیکھا، اب وہ جیل میں سڑے گا، پھانسی کی سزا اس کو ہوگی، اربوں میں کھیلنے والا، مگر وہی خواہشات کی غلامی نے تباہ کیا۔ پتا یہ چلا کہ سکون نہ ڈاکٹر بننے میں ہے، نہ انجینئر بننے میں ہے، نہ امریکہ گھومنے میں ہے، نہ مکان بنانے میں ہے، نہ 50 کپڑا ڈیلی چینج کرنے میں ہے، تو سکون ہے کہاں؟ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، قرآن کہتا جان لے جہاں عبادت ہے وہاں سکون ہے، جہاں ذکر ہے وہاں سکون ہے۔ یہ دلوں کو سکون اللہ کی یاد ہی میں مل سکتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، سبحان اللہ سبحان اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ آج سب کو دل کی بیماری، کیوں؟ اس دل میں اللہ کے علاوہ سب کچھ ہے، اس دل میں بیوی ہے، بچہ ہے، شادی ہے، اس دل میں سب کچھ ہے، اللہ ہی نہیں جو ہمارا حقیقی مالک ہے، ہمارا خالق، ہمیں ماننے والا خیال والا جنت وہ اللہ کی محبت ہی دل میں۔ مرد کو رہنا چاہیے جلسے میں تو وہاں وہ بیٹھی جس کو گپ کرنے سے فرصت وہ بھی بولتی ہے فلاں شاعر کو بلائی، اب شاعر کو یہ بولو کہ فلاں نعت پڑھ۔ ایک عورت آپ لوگوں سے بولی مولانا صاحب آ رہے ہیں، ہم سنتے ہیں نیٹ میں، اور ان کو بولیے کہ وہ حدیث پاک پڑھے جو وہاں پڑھے،
کسی کو بولا نہیں بولا، لیکن وہ اس میں سے بہت ساری ہیں جو آپ کو بولی ہو، بولے کہ میں اپنا حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، یہ کلام کا مطلب، یہ ان کو بولنا حضور میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، حضور میں مدینہ جانا چاہتا ہوں، حضور یہ اس کو بولیے گا کہ وہ جو ہے فلاں شعر پڑھے فلاں نعت پڑھے۔ بتائیے حدیث کے بارے میں کوئی سوال نہیں، قرآن شریف کی آیتوں کے بارے میں کوئی فرمائش نہیں، وہ نعت کے بارے میں فرمائش ہے۔ نعت سننے والی تو یہاں بیٹھی نہیں، جاؤ گھر جاؤ، جب تم کو تقریر ہی نہیں سننا ہے تو نعت سن کر کے جاؤ گھر جاؤ، جب بیٹھی ہے تو غور سے سنو، بات کیوں کر رہی ہے؟ اپنی تقریر میں مست ہے، اپنی تقریر میں مست ہے، اپنے گپ کرنے میں لگی، اپنے گپ کرنے میں لگی، غور سے سنو، تقریر سنو، قرآن سنو، حدیث سنو۔ اور اگر ایک عورت پڑھ لکھ لی، گاندھی جی نے تو آج کہا تھا گیو می اے گڈ مدر آئی ول گیو یو گڈ سوسائٹی، تم مجھے ایک اچھی ماں دے دو میں تجھے ایک اچھا سماج دے دوں گا، کیونکہ ماں کی گود میں سماج پلتا ہے۔ گاندھی جی نے آج کہا تھا، مگر میرے پیغمبر نے 1400 سال پہلے کہا تھا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، ہر مسلمان مرد اور عورت پہ علم حاصل کرنا فرض ہے۔ عورت اگر علم حاصل کر لی تو ماں کی گود بچوں کا پہلا اسکول، باپ چاہے جہاں رہے، جس ماں کی زبان نفیس ہوگی اس کے بچوں کی زبان بھی نفیس ہوگی۔ اور اگر کوئی بچہ غسیلا ہو، بچہ ضدی ہو، بچہ بد اخلاق ہو تو سمجھ لیں کہ اس میں 50 نہیں 90% ہاتھ اس کی ماں کا ہوتا ہے۔ اگر بچے کی زبان اگر غلط ہے تو ماں کا رول ہے، اس کو صرف سجنے سورنے اور صاحب شادی بیاہ کے دن نیا زیور کا مطالبہ کرنے سے فرصت ہی نہیں ہے، اس کو کیا بچوں کی تربیت کرے، بچے کیسے بولیں، بچے کیسے پڑھیں۔ شہر میں ایک اچھی عورت کا بچہ وہ کبھی نہیں بولتا ہے کہ اذان ہو رہا، وہ کبھی نہیں بولے گا کہ دال بہت پتلا ہے، نہیں بولے گا، کیونکہ ماں کبھی نہیں بولتی ہے کہ اذان ہو رہا ہے، ماں ہمیشہ کہتی ہے اذان ہو رہی ہے، ماں ہمیشہ بولتی ہے کہ دال پتلی ہے، روٹی اچھی ہے، چاول اچھا نہیں ہے۔ تو اب ماں کی بات کو بچہ ماں کی گود سے سن کر انکانشس لاشعور میں اس کو اسٹور کرتا ہے، اور جب اس کی زبان پہ بولی کھلتی ہے وہی بولی نکلتی ہے جو ماں سے سن کر کے یہاں انکانشس میں تھا، وہی وہاں سے نکلتے ہوئے شعور کی زبان پہ وہی جملے آ جاتے ہیں۔ اس لیے شادی بیاہ میں کار موٹر کار دیکھنے والا اچھی بیوی کا سلیکشن کرو، دولت کو طلاق دے دو، صرف اچھی عورت چاہیے، جس کی زبان اچھی، جس کا اخلاق اچھا ہو، جس کا کردار اچھا ہو، جس کا ویش بھوسا اچھا ہو، جو اپنی زندگی کو 10 مردوں کی گود میں جھلانے والی نہ ہو، جو اپنے جیون اپنی زندگی کی سرکشا کرنے والی ہو، جن کا آنکھ شوہر کی امانت، جس کی زبان شوہر کی امانت، جس کا جسم شوہر کی امانت، اور اپنے بچوں کو پالنے کی خاطر اپنی زندگی کی حفاظت کرے۔ اگر داغدار زمین ہوگی کبھی اچھی فصل نہیں پیدا ہوگی، اور جو زمین سرخیز ہوگی زبردست فصل پیدا کرے گی۔ یہ ماں ہے، ماں کا پیٹ زمین کا کام کرتا ہے، باپ اس میں بیج ڈالتا ہے، اگر بیج ناکارہ ہو تو بھی فصل ناکارہ، اور زمین اگر جلی ہوئی سڑی ہوئی گندی اور صاحب بنجر زمین ہو اسے کبھی کوئی اچھی فصل کی امید نہیں کر سکتا، کیونکہ دنیا کا سارا کام ایک سسٹم سے ہوتا ہے۔ غور سے سننا، پہلے ہی بات چھڑ گئی ہے، میں اس کو مکمل کر دیتا ہوں، اس کے بعد پھر میں اپنی تمہید پہ لوٹ کے آتا ہوں، اس کے بعد اگر موقع ملتا ہے تو تقریر کرتا ہوں، اگر موقع نہیں ملے گا پھر دوسری بار آئیں گے تب تقریر کریں گے، لیکن پہلے اس ٹاپک کو سن لو جو بات چھڑ گئی ہے۔ میری ماں بہن بھی غور سے سن لے، غور سے سنے میری بات، اور اس کو ہوائی بات سمجھ کر کے نہ بلکہ دل میں جگہ دے، اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کرے، اور سمجھ لیں کہ تقریر ناچنے کا نام نہیں، تقریر ہاتھ نچانے کا نام نہیں، تقریر کرسی توڑنے کا نام نہیں ہے، تقریر ہے قرآن حدیث کا میٹھا پیغام دل اتار دینے کا، جو آدمی کی سوچ بدل دے، جو آدمی کی آنکھوں کو اس قابل بنا دے کہ یہ آنکھ کسی لڑکی کی محبت میں نہ روئے،
खालिक कायनात की मोहब्बत में रोने वाली बन जाए। ये आंख दुनिया की मोहब्बत में ना रोए, मुस्तफा की मोहब्बत में रोने वाली बन जाए। ये जबान गाने के लिए ना हो, बल्कि जबान अल्लाह रसूल के जिक्र के लिए वक्त हो जाए। तकरीर वो है जो हमारे दिल की दुनिया बदल दे, जो हमारी सोच बदल दे, जो हमारे जीने हमारी जिंदगी में यू टर्न ले आए। जा रहा था पूरब की तरफ, सोचता था काबा पहुंच जाऊंगा, लेकिन पूरब जाने वाला कहीं काबा पहुंचता। तू बकाबा न रसी ए एराबी की रह के मी रबी बतुर्किस्तान ए एराबी, तू काबा तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि जो रास्ता तुमने चुना है ये रास्ता काबा का नहीं, ये रास्ता तुर्किस्तान का। हम लोग जिस हाल में जी रहे हैं, ये रास्ता खुदा की रहमतों को अपनी तरफ मुतवज्जह करने का रास्ता नहीं है, ये रास्ता है अल्लाह के अजाब को दावत देने का, ये रास्ता है मुस्तफा की नाराजगी के मोल लेने का, ये रास्ता है औलिया और सालिहीन की रूहों की रूठ जाने का, ये रास्ता है अपने घर को तबाह बर्बाद करने का, ये रास्ता है आने वाली नस्लों को मलिया मेट करने का रास्ता है। रास्ता वही है मुस्तफा बरसा खेशरा के दीन हमाउस कर बबू न रसीदी तमाम बुलह। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, अपने आप को नबी के कदमों में डाल दे, वही सारा दीन है, जो वहां तक नहीं पहुंच पाया उसमें और अबू लहब में कोई फर्क नहीं है। मुस्तफा बरसा खेशरा, अपने आप को नबी के कदमों में डाल दे, नबी तक पहुंचा दे, और अपनी जिंदगी का मकसद मुस्तफा की गुलामी बना ले। जब तू मुस्तफा का सच्चा गुलाम बनेगा, जन्नत वहां मिलेगी, दुनिया का अल्लाह तुझे इमाम और बादशाह बना देगा। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लहो कलम तेरे।